طلاق کے بعد کا پچھتاوا۔ غصے میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، مگر چند دن بعد اپنی بیٹی کی ایک بات سن کر وہ ایسا رویا کہ دیکھنے والوں کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آخر اس ننھی بچی نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں یہ سبق آموز کہانی۔ احمد اور عائشہ کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے۔ ان کے 2 معصوم بچے بھی تھے۔ شروع کے دن بہت خوشگوار تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے۔ کبھی گھر کے اخراجات، کبھی رشتہ داروں کی مداخلت اور کبھی غلط فہمیوں نے ان کے رشتے کو کمزور کر دیا۔ عائشہ ہر بار صبر سے کام لینے کی کوشش کرتی، لیکن احمد غصے کا تیز مزاج تھا، اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا نہیں آتا تھا۔ ایک دن معمولی سی بات پر دونوں کے درمیان سخت تلخ کلامی ہوئی۔ غصے میں آ کر احمد نے طلاق دے دی۔ طلاق کے الفاظ زبان سے نکلتے ہی گھر کی خوشیاں جیسے ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ عائشہ خاموشی سے اپنے بچوں کو لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ بچوں کی آنکھوں میں خوف تھا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کا گھر کیوں ٹوٹ گیا۔ چند دن بعد احمد کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ وہ خالی گھر میں داخل ہوتا تو ہر چیز اسے عائشہ اور بچوں کی یاد دلاتی۔ بچوں کے کھلونے، ان کی ہنسی، عائشہ کی محبت اور اس کی خدمت، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ ایک شام وہ اپنے بچوں سے ملنے گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا خاموش بیٹھا تھا اور بیٹی اپنی ماں سے بار بار پوچھ رہی تھی، امی، کیا وہ اب ہمارے ساتھ کبھی نہیں رہیں گے؟ یہ سن کر احمد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف اپنی بیوی کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کی خوشیاں بھی چھین لی ہیں۔ اس نے عائشہ سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لیکن بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں آسانی سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ وہ زندگی بھر اس لمحے کو یاد کرتا رہا جب اس نے غصے میں آ کر ایک آباد گھر اجاڑ دیا۔ اس دن کے بعد احمد ہر نوجوان کو یہی نصیحت کرنے لگا کہ غصے میں کبھی بھی ایسا فیصلہ نہ کرو جس پر پوری زندگی پچھتانا پڑے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات آنا فطری بات ہے، لیکن برداشت، گفتگو اور صبر سے اکثر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے کا غصہ برسوں کی محبت کو ختم کر سکتا ہے، جبکہ ایک لمحے کا صبر پورا خاندان بچا سکتا ہے۔ سبق: ازدواجی زندگی میں صبر، برداشت، ایک دوسرے کی بات سننا اور معاف کرنا نہایت ضروری ہے۔ طلاق اسلام میں اگرچہ بعض حالات میں جائز ہے، لیکن اسے انتہائی سنجیدگی، سوچ بچار اور ضرورت کے تحت اختیار کیا جانا چاہیے، نہ کہ وقتی غصے یا انا کی بنیاد پر۔ خوشحال گھرانے وہی ہوتے ہیں جہاں محبت، احترام اور حکمت سے فیصلے کیے جائیں۔ تھینکس فار واچنگ.